یاد رہے کہ زندگی میں قدم قدم پر آزمائشیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کبھی مرض سے، کبھی جان و مال کی کمی سے، کبھی دشمن کے ڈر خوف سے، کبھی کسی نقصان سے، کبھی آفات سے اور کبھی نئے فتنوں سے آزماتا ہے۔ اور راہ دین اور تبلیغ دین تو خصوصاً وہ راستہ ہے جس میں قدم قدم پر آزمائشیں ہیں۔ اسی سے فرما بردار اور نافرمان، محبت میں سچے اور محبت کے صرف دعوے کرنے والوں کے درمیان فرق ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام پر قوم کا ایمان نہ لانا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا آگ میں ڈالا جانا، حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری میں مبتلا کیا جانا، ان کی اولاد اور اموال کو ختم کر دیا جانا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مصر سے نکال دیا جانا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ستایا جانا، یہ سب آزمائشوں اور صبر ہی کی مثالیں ہیں۔ اور ان مقدس ہستیوں کی آزمائش اور صبر ہر مسلمان کے لیے ایک نمونے کی حیثیت رکھتی ہے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو چاہیے کہ اسے جب بھی کوئی مصیبت آئے اور وہ کسی تکلیف یا اذیت میں مبتلا ہو تو صبر کرے اور اللہ تعالیٰ کی رضا پر راضی رہے اور بے صبری کا مظاہرہ نہ کرے۔ مفتی اجمد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، بہت موٹی سی بات ہے جو ہر شخص جانتا ہے کہ کوئی کتنا ہی غافل ہو، مگر جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا وہ کسی مصیبت اور مرض میں مبتلا ہوتا ہے تو کس قدر خدا کو یاد کرتا ہے اور توبہ استغفار کرتا ہے۔ اور یہ تو بڑے رتبہ والوں کی شان ہے کہ وہ تکلیف کا بھی اسی طرح استقبال کرتے ہیں جیسے راحت کا استقبال کرتے ہیں۔ مگر ہم جیسے کم سے کم اتنا تو کریں کہ جب کوئی مصیبت یا تکلیف آئے تو صبر و استقلال سے کام لیں اور جزا و فضا یعنی رونا پیٹنا کر کے آتے ہوئے ثواب کو ہاتھ سے نہ جانے دیں۔ جب آپ کو آزمائش سے نکلنے کا کہیں سے بھی راستہ نہ ملے تو سب سے پہلا کام یہ کریں کہ فوراً صدقہ کریں۔ آپ اللہ کے بندوں کے لیے راستے ہموار کریں گے تو اللہ آپ کے لیے راستے ہموار کرے گا۔ آپ اس کے بندوں کی مدد کریں گے تو وہ بھی آپ کی مدد کرے گا۔ اور یاد رکھیں کہ صدقہ صرف ہزاروں روپے سے نہیں ہوتا، صدقہ نیت سے ہوتا ہے۔ آپ نے اللہ کی رضا کے لیے جو دے دیا وہی آپ کا صدقہ ہے۔ پھر روپے ہو، وقت ہو، ہمدردی ہو، علم ہو، مخلصانہ نصیحت ہو یا چند میٹھے بول ہو، اپنی نعمتوں کو بانٹنا سیکھیں، کیونکہ دینے والے کبھی خالی نہیں رہتے۔ اور قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے کہ ایسے دینے والے لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہیں اور دے کر جتلاتے نہیں ہیں، ان کا اجر اللہ کے پاس ہے، اور انہیں نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ سب سے آسان اور طاقتور چیز جو اللہ نے اپنے بندے کو عطا کی ہے وہ ہے دعا۔ جب مشکل ترین حالات ہو، کوئی امید بھی نہ ہو، سب کچھ ناممکن لگ رہا ہو، تب بھی اللہ کہتا ہے وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ اللہ نے دعا میں اتنی طاقت رکھی ہے کہ یہ تقدیر کو بدل سکتی ہے۔ جو قسمت میں لکھا ہے اس کو بدلنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ تو سوچیں، اگر دعا میں اتنی طاقت ہے تو دعا سننے والے رب کی طاقت کس حد تک ہوگی۔ وہ تو مالک ہے، بادشاہ ہے، ہر چیز اس کے کن کی محتاج ہے۔ اس نے تو کہنا ہے کسی چیز کو ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے، پھر نا امیدی کیسی؟ ممکن اور ناممکن بس ہماری اپنی سوچ تک ہے، اللہ کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ میرا رب ہر شے پر قادر ہے، وہ بڑے غور سے سنتا ہے اپنے بندوں کو۔ رات کے آخری پہر بنا کسی وجہ کے آپ کی آنکھ کھل جائے تو اگر مگر مت کریں، نہ ہی دوسرے رخ ہو کر دوبارہ سونے کی کوشش میں وقت ضائع کریں۔
آپ خود نہیں جاگے، جگایا گیا ہے۔ اٹھیں اور اس مالک کے دربار میں حاضر ہوں جو مالک دو جہاں ہے۔ جو مانگنا ہے مانگ لے۔ کیا ہی سرور ہے اس وقت مانگنے میں۔ تہجد وہ آخری مرہم ہے جس کے بعد نہ کوئی زخم ستاتا ہے اور نہ کوئی غم رلاتا ہے۔ نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں نا، تو خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیریں کن میں بدل جاتی ہیں۔ یقین رکھو، تمہارا یقین تمہیں کہاں سے کہاں تک لے جا سکتا ہے۔ اگر تمہیں اس بات کا ذرا سا بھی علم ہو جائے تو تم کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ تم کبھی اپنے سے پچھلی کہانیوں کو پڑھ کر دیکھنا کہ جتنی بھی کہانیاں مکمل ہوئی ہیں وہ یقین رکھنے والوں کی ہی ہیں۔ صبر کرنے والوں کے یقین پختہ ہوتے ہیں۔ یقین وہ ہوتا ہے جب تم خود کو یہ سمجھا لیتے ہو کہ اللہ جو بھی فیصلہ کرے گا وہ بہترین ہوگا۔ گھبرانا نہیں ہے تم نے۔ تمہارے لیے جلد ہی تمہارے صبر کے بدلے میں معجزے ہوں گے، اور جلد ہی اتنا دے دیا جائے گا کہ تمہارا دل مطمئن ہو جائے گا۔ یقین رکھو، جو ابھی تک سنبھالتا آیا ہے وہ آگے بھی سنبھال لے گا۔ جو اب تک نوازتا آیا ہے وہ آگے بھی یقیناً نوازے گا۔ بس ڈرو نہیں، تم تک وہی لایا جاتا ہے جس کا ہونا بہتر ہوتا ہے۔ اس وقت تم جان نہیں پاتے، لیکن آہستہ آہستہ وقت سب سمجھا دیتا ہے۔ تو بس اپنے حوصلے بلند رکھو اور اپنی امیدیں عرش والے سے وابستہ کر لو۔